السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ سے بات کروں گا ٹیم ہاسپٹل کے بارے میں، اور کچھ اور بھی ہاسپٹل ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا۔ بات یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے میرے بھائی کو کچھ پرابلم آئی، بیمار ہوا، تو وہ چونکہ ساکھ آباد پنڈی میں رہتا ہے، وہ چلا گیا بلال اسپتال جو مری روڈ کے نزدیک ہی ہے، افندی کالونی کے آگے، وہاں پہ وہاں سے انہوں نے اس کے کوئی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کر کے چیک اپ کر کے اس کو بھیج دیا واپس، دوائی وغیرہ دے کے۔ پھر اس کو تکلیف ہوئی، پھر گیا تو انہوں نے اس کو کہا کہ بھئی آپ کو دل کی پرابلم ہے۔ انہوں نے اس کو بھیج دیا کارڈیالوجی جو راول روڈ پہ ہے۔ مجھے کال آئی کہ بھئی وہ ظاہر ہے جب دل کے مریض کے یعنی وہ یہ کہیں گے کہ یہ دل کا مریض ہو گیا، اس کو کارڈیالوجی بھیجیں گے تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس کی وائف نے مجھے فون کیا صبح 4 بجے نماز کے بعد کہ یہ بات ہے، تو وہ ادھر لے کے گئے ہوئے۔ اچھا، میں تیار ہی ہو رہا تھا تو واپس تھوڑی دیر کے بعد فون آیا کہ اس کو وہ اندر لے کے گئے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نہا دھو کے تیار ہو کے تو آتا ہوں۔ اتنے میں مجھے جب ریڈی ہو گیا تو تھوڑی دیر کے بعد کال آئی خود بھائی کی، کہا کہ میں وہاں پہ ساری ٹیسٹ انہوں نے کیے تو آپ کو وہ کہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ایسی دل کی، دل ٹھیک ہے آپ کا، تو بلڈ پریشر تھوڑا ہائی ہے وہ تو ہو جاتا ہے، تو چلو آپ یہ دوائی وغیرہ کھائیں تو تھوڑے عرصے بعد آپ چکر لگانا چیک کریں۔ ہے پھر اس کو پرابلم ہوئی تو وہ گیا بلال اسپتال کے سامنے ہی ہے احمد اسپتال، اس میں انہوں نے اس کی ٹیسٹیں وغیرہ کر کے تو کہا کہ آپ کے جو ہے نا وہ آپ کے لیور جو ہے نا آپ کا بہت بڑھ گیا ہے، اور آپ کا یعنی یہ پرابلم آپ کو ہو گئی ہے، یعنی بہت ہی خطرناک انہوں نے ایک ہے وہ بنا کے پیش کر دی۔ اب وہ ٹیسٹیں لے کے تو وہ آ گیا، تو دوائیاں بھی لے کے، تو میں نے پوچھا مجھے واٹس ایپ کرو۔ جب اس نے مجھے واٹس ایپ کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ جو یہ رپورٹیں مجھے، اور پہلے بھی مجھے پتہ تھا کہ یہ فراڈی اسپتال ہے، یہ احمد ہو گیا یا بلال ہو گیا، یہ سے لوگوں کو لوٹتے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں، ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے، ان کی لیبارٹریاں بھی سب فراڈ ہے۔ میں نے کہا بھائی ایسا کرو کہ آپ جا کے کسی اچھی لیبارٹری سے ٹیسٹ کرا لو۔ وہ وہاں سے گیا تو کھنہ پول پہ راول اسپتال، وہاں سے اس نے ٹیسٹیں کروائی۔ انہوں نے ٹیسٹیں کی کہ آپ کو یعنی جرکان ہے کہ نہیں ہے، وہ انہوں نے رپورٹ دیا کہ نیگیٹو۔ مجھے بھی میں نے کہا یار ان کو چھوڑیے، سب ان کا کوئی حال نہیں ہے، آپ آئیں اسلام آباد میں آپ کو کسی اچھی لیبارٹری سے چیک کرا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بھائی چلو ہفتہ 10 دن دیکھتے ہیں، دوائی دی ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد میں کرا لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک دن صبح مجھے 4 بجے پھر اسی طرح مجھے کال آئی، نہیں بلکہ صبح 9:30 بجے بھائی نے کال کی کہ بھائی یہ رات سے مجھے پرابلم ہے۔ پھر گیا تھا میں بلال میں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، دوائیاں بھی کھا رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو شفا میں آپ پتہ کریں کہ ڈاکٹر وغیرہ۔ میں نے کہا کہ شفا میں آج کل ڈاکٹر نہیں بیٹھتے، وہ سارے آن لائن ہی ویڈیو کالنگ پہ ہی کر رہے ہیں، تو چلو میں دیکھتا ہوں علی میڈیکل F8 میں۔ ہم لوگوں نے علی میڈیکل میں کال کر کے تو وہاں سے اپائنٹمنٹ لے لی تقریباً 12 بجے کی۔ بیٹے کو میں نے بھیجا یہاں سے ساکھ آباد کہ اس کو لے کے سیدھا وہاں پہ وہ لے کے گیا، تو وہاں خیر بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، بریگیڈیئر صاحب ہیں، انہوں نے وہ ٹیسٹیں وغیرہ بھی کر کے سب کچھ کر کے نا، تو میرے بیٹے سے پوچھا، بیٹے کو کہا کہ آپ ان کو گھر نہیں لے کے جائیں بلکہ ان کو آپ سیدھا پمپ لے کے جائیں، وہاں پہ ان کو ایڈمٹ کرائیں، کیونکہ تھوڑا یہ مسئلہ ہے، ان کی کوئی پتری جو ہے نا وہ فیتے میں پتری ہے، وہ ٹوٹ کے تو جا کے تو وہ آگے پھنسی ہوئی ہے ایک جگہ پہ، جہاں پہ وہ لمس، اور دوسری کو 2 دن
आगे कनेक्शन होते हैं वहाँ इसको ब्लॉक कर दिया इसने, तो इसको ये निकालना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो भाई से कहीं पूछा आप करते क्या, उसने कहा कुछ नहीं करता, घर में रहता हूँ। तो उसने सोचा कि शायद ये पैसे इसके पास नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये भेज दिया। बाद में जब देखा फाइल के ऊपर लिखा हुआ है कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इनको इधर भेजा। खैर वहाँ पे गया इमरजेंसी में, तो उन्होंने चेकअप करके तो चेकअप वगैरह किया सब कुछ। वो जो अली मेडिकल वालों ने जो रिपोर्टें दी वो सब सही थी, वैसी ही रिपोर्ट फिर टीम्स में भी वही रिपोर्टें आई। अब उन्होंने कहा कि चलो हम इसका इलाज करते हैं। दूसरे दिन उन्होंने वार्ड में शिफ्ट कर दिया, सर्जिकल वार्ड। वहाँ पे हम गए तो गर्मी बहुत, और वो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, वैसे भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी है। नहीं हमें रेफ़र करें ना, ये तो उधर ही लेके जाते हैं। आप जाना चाहते हैं? आप जाना चाहते हैं? हाँ। कहाँ पे? शफा में। ठीक है, क्योंकि एक तो गर्मी है इधर, बस मेन प्रॉब्लम है गर्मी, ठीक है, और गर्मी में हम लोग रह नहीं सकते, तो ठीक है, आप रेफ़र करें, हम शफा ले जाते हैं। ठीक है। हम आप लोगों को डिस्चार्ज पेपर पे एक समरी बना देंगे सारी, हाँ, ठीक है, तो आप लोग वहाँ के डॉक्टर को हेल्प करेगी। हाँ सही है। अभी जाना चाहते हैं? अभी फाइन, ठीक है, अभी वो जो टेस्ट आप कह रहे थे वो भी लिख देंगे। हाँ उधर ही कर देंगे सब ठीक कुछ। है, ठीक है, हम बना देंगे। चिलर लगे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। गर्मी इतनी है, सुबह के 9 बजे। कम से कम इनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। गर्मी में लोग मरते हैं, मरीज और मरते हैं यहाँ पे। ये तो थी स्टोरी पिम्स की, कि जब हम पिम्स से भाई को लेके बाहर निकले तो घर से फ़ोन आया मेरी बेगम के लिए कि उसको भी दिल का दर्द निकल गया। मैंने कहा यार उसको भी ले आओ सीधा शिफा में, हम भी जा रहे हैं शिफा में। फिर हम लोग शिफा पहुँचे तो वो भी पहुँच गए शिफा में। आजकल एक तो कोरोना की वजह से थोड़ी सख्ती भी है, दाखिले थोड़ी मुश्किल है कि कोरोना टेस्ट के बगैर दाखिले नहीं होते, लेकिन चूँकि इनका मामला था इमरजेंसी का, तो फिर हम ले गए इमरजेंसी में। वहाँ पे मेरी बेगम को तो खैर फ़ौरन ही, वो चूँकि उसको दिल का कुछ मसला लग रहा था तो उसको एडमिट कर दिया। भाई को उन्होंने पहले भेजा कि ये कि डॉक्टर से मशवरा कर लें कि वो क्या करना है। डॉक्टर ने कहा इसको एडमिट करते हैं, तो जब एडमिट के लिए गए तो वो कहते हैं कि भाई ये कोरोना टेस्ट के बगैर एडमिट नहीं होता। मैंने कहा यार उसकी आप हालत देखें, एक तो उसको नलकी लगी हुई है नाक के ज़रिए मैदे में, खाना उसका बंद किया हुआ है, पेशाब की वो बोतल भी लगी हुई है उसकी। वो एडमिट के अलावा तो उसके पास चारा कोई नहीं है, वो कहीं भी नहीं जा सकता, घर में नहीं रह सकता, क्योंकि उसको ड्रिप लगती हैं जो उसको खुराक पहुँचाती हैं, तो इसलिए वो तो लाजमी चीज़ है। वहाँ से फिर वापस हम डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर ने फिर कहा कि एमरजेंसी में जाएं। फिर एमरजेंसी में जाके उसको फिर दाखिल करवाया। खैर एमरजेंसी वालों ने बड़ी हेल्प की, और चूँकि हम लोगों ने उसकी सीटी स्कैन भी करवाई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन है तो हम उससे वो देख लेंगे, वो कोरोना वगैरह कोई ऐसा मसला नहीं है, तो ये ज़रूरी है इसको दाखिल करना। खैर दोनों को दाखिल कराया। उसके बाद एमरजेंसी में एक में मेरी बेगम और एक में मेरा भाई, आमने सामने ही उसे एमरजेंसी में वो डीलिंग हो रही थी जब तक एडमिट होना। एडमिट करके फिर उनको वो लेके गए रूम में मुख्तलिफ, एक को F4 में मिला, एक को F3 में मिला, क्योंकि उसको कार्डिक का मसला था, वो तो वो कार्डियोलॉजी में उसको लेके गए मेरी बेगम को, और उसको लेके गए F4 में सर्जिकल वार्ड में। खैर फ़ौरन उन्होंने टेस्ट वगैरह जो की, तो बाद में रिपोर्टें भी आईं। अच्छा खैर मेरी बेगम को कोई मसला मैं देखा था, लेकिन हम लोगों ने ये उन्होंने भी ये समझा कि इसको शायद वो दिल का मसला है, लेकिन जब टेस्टें हुई तो वो ठीक। फिर ईको टेस्ट करवाया वो भी ठीक, फिर रेडियोलॉजी करवाया वो भी ठीक। तो बाद में भाई इसका बीपी शूट क्यों होता है, इतना हाई जाता है, तो वो कहना फिर पता ये है कि भाई इसका चूँकि मसले का मैदे का मसला था, तो उसकी वजह से उसको, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो आप इसे घर ले जाएं, एक दिन तो वहाँ पे रहिए, मेरे ख्याल में 2 दिन। हाँ
بہرحال 1,60,000 کی وہ پکی وہاں پہ لگی ہے اس کی. تو پتہ یہ چلا کہ دل کا مسئلہ ٹھیک ہے، چلو شکر ہے وہ پتہ چل گیا دل ٹھیک ہو گیا. باقی معدے کا مسئلہ تھا جسے دوائی لے کے گھر میں آ گئے. گھر میں آ کے اس کو جب وہ سیوئیاں اس کو بنا کے دی دودھ میں تو اس کو فوراً وہی پرابلم شروع ہو گئی. تو پتہ یہ چلا کہ دودھ کی بنی کوئی چیز کھائے گی یا دودھ لسی یا دہی تو اس کو یہ ہو جاتا ہے. ہم نے اس کو یہ بند کر دیا اور آج ہفتہ ہو گیا اسے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. گولیاں بھی کھا رہی ہے معدے کی. خیر وہ بیوی کی بات تو چلو وہ بیگم کی بات ہو گئی. بھائی کو وہاں پہ انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس کی اینڈوسکوپی کی. اینڈوسکوپی کر کے اس کو وہاں بھی تھوڑا خواری ہوئی کیونکہ کرونا کی وجہ سے آج کل ڈاکٹر بہت کم بیٹھتے ہیں تو تھوڑا ویٹ کرنا پڑا بھائی کو. اور پھر میں نے وہ ڈاکٹر کو کہا یار نہیں آتے تو میں کہیں اور پتہ کروں، لیکن ڈاکٹر بھی آج کل بہت ہی کم ملتے ہیں. خیر ڈاکٹر صاحب آئے، لیکن ایک بات تو ہے کہ بھئی شفا والے پیسے تو لیتے ہیں لیکن وہ سروس جو دیتے ہیں نا دل خوش ہو جاتا ہے. پھر ان کے اندر صفائی دیکھیں، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی یعنی ہاسپٹل ہے. اب پیمس کا مسئلہ کیا ہے، وہاں پہ جو بجلی بند ہے، اب بجلی بند نہیں سوری وہ چیلر اس کے بند ہیں. اوپر والی منزل بہت گرم ہے، گرمی بہت زیادہ ہے. تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو کیا پتہ کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب گرمی میں وہاں پہ لوگ جب جاتے ہیں تو وہ گرمی میں بہت تنگ ہوتے ہیں. ہم جیسا آدمی وہاں پہ نہیں گزار سکتا رات دن، بہت گرمی تھی. تو میں بھائی کو لے کے گیا ہوں اور میں نے بھائی کا وہاں پہ پیمنٹ کی ہے 3.5 لاکھ شفا میں. لیکن ایک غریب آدمی کہاں سے لائے گا 3.5 لاکھ، 3 لاکھ یا 4 لاکھ جو وہ کسی اچھے ہاسپٹل میں لے کے جائے. بات کتنی ہے کہ وہاں پہ اگر چیلر لگا دیں، چیلر لگے ہوئے ہیں خراب ہے، مینٹیننس نہیں ہو رہی ہے نا. اب عمران خان کو بیچارے کو کدھر دیکھے، کیا کیا کرے، کہاں جائے کہ بھائی جب تک یہ لوں میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا یہ ملک سیدھا نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں چینی کا بحران، آٹے کا بحران، پیٹرول کا بحران، ہر طرف بحران ہی بحران، اور کوئی بندہ تعاون نہیں کر رہا ہے، الٹا مذاق اڑا رہے ہیں عمران خان کا. بھائی عمران خان اکیلا نہیں کر سکتا جب تک آپ لوگ ساتھ نہیں دیں. تو یہ اگر میں تو کہتا ہوں کہ سارے ہاسپٹل پرائیویٹ کر دیں، بس یہ کریں ایک مہربانی کریں کہ سب کو کارڈ دے دیں، سب کو کارڈ دے دیں. جو پیسے والے لوگ ہیں چلو غریب نہیں ہیں ان کو آپ یہ کریں کہ فیس رکھ لیں کارڈ کی. اب سالانہ فیس رکھ لیں کہ اتنے پیسے دیں تو وہ آپ کو انشورنس کارڈ دے دے سب کو، تاکہ یہ جان چھوٹے. یہ سرکاری والا کھاتا لوگ کام نہیں کرتے، یہ مفت کی تنخواہیں توڑ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی جب تک یہ ہاسپٹل پرائیویٹ نہیں ہوتے یہ لوگ سیدھے ہونے والے نہیں ہیں. اور عمران خان کو تو یہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اس کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہر مافیا اور عدالتیں بھی مافیا کا ساتھ دے رہی ہیں. اگر کسی کو نکالتے ہیں تو وہ عدالت پہنچ جاتا ہے، عدالت ان کو ریلیف دیتی ہے، ان کا ساتھ وہ پھر واپس آ جاتا ہے. تو وہ اس کے بعد بالکل کام نہیں کرتا. اسے پتہ ہوتا ہے نا کہ میں کیا کرے گی حکومت، کوئی بھی نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہاں ایک صورت ہے کہ عمران خان کو 2 تائی اکثریت ملے، پھر وہ کوئی قانون سازی کرے، اس کے تحت کسی کو وہ نکالے. نہیں تو یہ حالات اسی طرح رہیں گے، کبھی بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے یہ ملک. اور عمران خان ٹھیک نہیں کر سکتا جب تک ساتھ نہ دیں. ابھی کوئی ناراض ہو گئی کیونکہ سب چور ہیں. کوئی جس کو کچھ ملتا نہیں ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بلیک میل کرتا ہے. اب دیکھیں اختر مینگل کو دیکھ لیں، MKM کو دیکھ لیں، کافلی کو دیکھ لیں. اپنے PTI میں جو لوگ آئے تھے دوسری پارٹیوں میں سے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ ملنے والا نہیں ہے وہ بھی پر وہ نکالنے شروع کر دیے ان لوگوں نے. اور سب لوگ عمران خان کے خلاف ہیں. اور ہمارے کچھ لوگ بھی ایسے ہیں بے شرم جو عمران خان کو یعنی اس کے خلاف باتیں ہی کرتے ہیں کہ وہ نہیں کچھ کر سکتا، نالائق ہے، یہ ہے وہ ہے. بھائی وہ نالائق نہیں ہے، لیکن نیچے جو نالائق لوگوں کو رکھا گیا ہے، چوروں کو کھاتے ہیں تو لگاتے ہیں، یہ کر کے سارا ملک تباہ کر دیا. اور یہ ملک ایسے ٹھیک نہیں ہوگا. میں تو کہتا ہوں اگر عمران خان ناکام ہوتا ہے تو پھر فوج کو چاہیے کہ آ جائیں میدان میں. اور یہ لوگ ایسے سیدھا ہونے والے نہیں ہیں. یہ جب تک ان لوگوں کا بالکل صفایا نہ کیا جائے جب تک یہ ملک ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج ڈنڈے والا. عمران خان تو بہت اچھا آدمی ہے، وہ کام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن جب اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، ایک کمزور حکومت ہے جو کر رہی ہے
اس سے یہ بھی بہت کر رہی ہے، وہ بھی اس لیے کہ اس کو یہ پرواہ نہیں میری حکومت چلی جائے گی. عمران خان کی حکومت چلی گئی تو کیا ہوگا؟ عمران خان کا نقصان تو پاکستان کا ہے، لوگوں کا ہے. چور پھر آئیں گے، پھر لوٹیں گے، رج کے لوٹیں گے کہ بھائی اب ہمیں کوئی واپس. میں کہتا ہوں کہ یہ بد نصیبی ہوگی اگر پاکستان کی، کہ اگر عمران خان پھر ناکام ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کی بدقسمتی ہوگی اور لوگ پچھتائیں گے. اور میں کہتا ہوں اگر لوگ ساتھ دیں تو آئندہ الیکشن میں ابھی کہے کہ میں نہیں چاہیے مجھے حکومت. یار ایسی حکومت کا فائدہ کیا ہے جس میں کسی کو فائدہ نہ پہنچ سکے؟ اور وہ اتنا کام کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے. یہ ہمارے علاقے میں آ کے دیکھیں تو صحیح، گلیاں جب وہ آتے ہیں تو پوری گلیاں، یہ نہیں کوئی ایک گلی، میں نے زندگی میں ایسا نہیں دیکھا کہ سب گلیوں کو پکیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے کام کر رہے ہیں. لیکن یہ چونکہ نظر نہیں آ رہا ہے، میڈیا والوں کے اشتہار بند ہے، میڈیا یعنی خلاف ہے، میڈیا خبریں نہیں دکھائے گا، میڈیا ہمیشہ صرف خلاف دکھائے گا. لیکن ایک اوپر اللہ تعالیٰ بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے نا عمران خان سچا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اس ملک کو سیدھا کروں. لیکن اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو لوگوں کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پھر وہ سزا دے گا کہ یہ روئیں گے، یہ پچھتائیں گے. ان کو پھر اللہ تعالیٰ بھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہ ناشکرے لوگ ہیں. یہ کسی اچھے انسان کو پسند ہی نہیں کرتے، یہ چوروں کو پسند کرتے ہیں کیونکہ خود چور ہیں. اور چوریاں کرنے والے کبھی بھی کسی اچھے انسان کو پسند نہیں کرتے کہ وہ آئے اور ہم اس ملک کو کھائیں، مل کے کھائیں. کھاتا ہے تو لگاتا ہے. اب دیکھیں عمران خان نے کہا کہ وہ اسامہ بن لادن شہید ہے، تو خواجہ آصف نے ایک دم اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ وہ ایک دہشت گرد تھا. اب مجھے یہ بتائیں وہ دہشت گرد کیسے تھا؟ یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. تو جس کو کہتے ہیں یہودی ایجنٹ ہیں، وہ اسامہ بن لادن کو شہید کہتا ہے. اگر وہ امریکہ کو یا ان دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہو تو پھر وہ کہے کہ وہ دہشت گرد ہے. افسوس تم لوگوں کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہودی ایجنٹ کون ہے. یہودی ایجنٹ تو مولانا فضل الرحمان ہے، یہودی ایجنٹ تو نواز شریف ہے اور زرداری ہے. یہ اچک پچک سارے جو زئی ہیں، یہ سارے غدار اس ملک کے اور دین کے غدار، جو نہ اس ملک میں کبھی اس ملک کو سیدھا ہونے دیں گے. یہ اپنی پراپرٹیاں، یہ اپنے پیسے یہ بناتے ہیں اور سارا لوٹ کے باہر ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں. عمران خان کس کے لیے لگا ہوا ہے؟ نہ تو اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کا کوئی باپ بھائی، کوئی رشتہ دار نہیں ہے بھائی. وہ اپنی جیب سے کھاتا ہے. وہ چلا گیا، کل مر گیا تو وہ تو اللہ کے سامنے سرخرو ہوگا. لیکن تم لوگ نواز شریف زرداریوں چوروں کے ساتھ بھگتو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ اللہ نے ایک موقع دیا تھا تم لوگوں کو، ایک اچھے انسان کو، لیکن تم لوگوں نے کیا کیا؟ اسے گوا دیا، اس کی قدر نہیں کی. اب بھگتو اور جاؤ جہنم میں سیدھا. نواز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تم لوگ بھی سیدھا جہنم میں جاؤ گے. اسی طرح عمران خان کا کوئی نقصان نہیں ہے بھائی. نقصان ہوگا تو اس پاکستان کا، ان غریب لوگوں کا جن کے لیے وہ کر رہا ہے. باقی جو کھانے والے، حرام توبی کرنے والے، ہر محکمے میں چور ہیں. یار کام تم لوگ کرتے نہیں ہو، پیسے کا اور تنخواہ بڑھاؤ. پاکستان کی حالت کیا ہے؟ پاکستان میں پیسہ نہیں ہے. حکومت یہ کرونا، پوری دنیا پریشان ہے کرونے کی وجہ سے، اور پاکستان سب کر رہا ہے اور بڑی مشکل سے پیٹ کاٹ کے یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں. لیکن چوروں کو تکلیف ہے، چوروں کو ملتا کچھ نہیں ہے. ان کو عوام کا کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کے چولہے جلتے ہوں، عوام چاہے بھوکی مر جائے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ تم لوگ بھی پچھتاؤ گے ایک دن. یہ میری بات لکھ کے رکھ دینا. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن سچی باتیں میں نے کی ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو کوئی عقل استعمال کریں اور عمران خان کا ساتھ اگر دیتے ہیں تو دیں، نہیں دیتے ہیں تو نہ دیں. اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ چلا جائے گا، وہ مر جائے گا. پیچھے آنے والی نسلیں آپ کی بھگتیں گی. یار عمران خان کے 2 بیٹے ہیں، لندن میں ہیں، وہ ادھر ہی رہیں گے ماں کے ساتھ. اس نے پاکستان تو آنا نہیں ہے. اس نے بنی گالا کا گھر بھی پاکستان کے نام پہ کر دیا ہے. یار جو لوگ صحیح ہوتے ہیں نا، وہ ان کو لالچ نہیں ہوتی، ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی. وہ موت سے نہیں ڈرتے کیونکہ وہ صحیح راستے پہ ہوتے ہیں. تم لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور مرنے کے بعد تو ذلیل ہونا ہی ہونا ہے تم لوگوں کو. اللہ حافظ.